ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو احرام پہن لیا، اب اسے اتاریں یا نہ اتاریں، مطلب احرام کا خدا نخواستہ گندا ہو گیا، اس پہ چھینٹے آگے ناپاک ہو گیا، تو پھر وہ ڈرتے ہیں کہ یہ چادریں، محض چادروں کا نام احرام نہیں ہے، احرام جو ہے ایک نیت اور ایک کیفیت کا نام ہے، جو ایک کچھ پابندیوں کا نام جو ہے احرام ہے. لیکن میں آپ سے اس پر تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، آئیے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم جناب، فرمائیے. آپ سے جی ہمیں اجازت نمبر جی ایسا فرمائیے. میرا یہ سوال ہے کہ میرا ایک بیٹے کا نام رکھا ہے بسم اللہ اور دوسرے کا نام ہے الحمدللہ. اچھا یہ صحیح ہے؟ اچھا چلیے اس پر بات کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، اجاز صاحب نے تو دونوں بچوں کا نام، ایک کا نام بسم اللہ رکھا، دوسرے کا الحمدللہ لکھا. دیکھیں بسم اللہ ہمارے یہاں پہ نام رکھا جاتا ہے عام طور پہ خواتین کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام جو ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص شرعی شعار ہے جو ہمارا بسم اللہ شریف استعمال کیا جاتا ہے. تو اب ہوگا یہ کہ اس ایسے نام کے جو ہے لوگ پہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں، جی باتیں کارنے میں بھی لب و لہجہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. جی جی جی. تو اس لیے جو ہے اگرچہ کہ یہ لوگوں میں معروف تو ہے مگر مناسب نہیں ہے نام رکھنا. اسی طرح الحمدللہ تو معروف بھی نہیں ہے. یہ تو پہلے تعلیم یہ تو مطلب کہ اس میں بہت یعنی لوگ بہت مضحکہ خیز لوگوں کے لیے ہوگا یہ نام. تو اس لیے ان کے لیے چاہیے کہ ان کے ناموں کو تبدیل کریں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھیں، اولیاء کرام کے ناموں پہ نام رکھیں. یا عبداللہ اللہ کو بہت پسند ہے، عبد الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے. خود نامی اس میں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے. تو نام اپنے بچوں کا جب بھی رکھنا چاہے لڑکوں کا تو اس کا نام محمد رکھیں کہ بروز قیامت انشاءاللہ یہ شفاعت کا باعث بنے گا. اس کے بعد پکارنے کے لیے جو بھی کوئی پسندیدہ نام ہو یا اللہ کے نیک بندوں میں سے، صحابہ کے ناموں میں سے، اہل بیت کرام کے ناموں میں سے یا دیگر ناموں میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے تو وہ رکھ لیجیے. نام رکھنے کے بارے میں خاص طور پر میں نے ایک پروگرام بھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، کہ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا. میں نے تقریباً ایسے تمام موضوعات پر جو ہمارے سماجی موضوعات ہیں ان پر. اور ناظرین آپ سے بالکل میری درخواست ہے، یہ جو اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں آپ بلا تکلف جو ہے وہ سوالات کیجیے، ہم آپ کے منتظر ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے موضوع میرا حج ہے، ضروری نہیں ہے آپ حج کے بارے میں سوال کریں. جو سوال بھی دیکھیے ہمارے بھائی نے پوچھ لیا کہ انہوں نے نام اس طرح کے رکھے ہیں، اس سے پہلے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ انہوں نے کس طرح کا نام رکھا وغیرہ، جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن میری درخواست یہ ہے، پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ان ناموں کا شخصیت پہ بھی اثر ہوتا ہے اور یہ نام جو ہیں وہ شخصیت سازی میں اہم کردار بھی ادا کرتے ہیں. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کی اہمیت کے بارے میں بہت ہی لوگوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جدید اور یونیک ہونے کے، منفرد ہونے کے چکر میں یا کوشش یہ کرتے ہیں کہ منفرد ہوں چاہے اس کے معنی نکلتے ہوں یا نہ نکلتے ہوں. چنانچہ ایسے دلچسپ نام رکھے جاتے ہیں. میں نے ایسے نام سنے ہیں. بچے کا نام ہے آذان، بچی کا نام ہے دعا، ایک بچی کا نام میں مذاقت نہیں حقیقت میں بتائی، بچی کا نام تسبیح رکھا ہوا ہے، بچی کا نام ایمان، ایک کا نام ایمان رکھا ہوا. مفتی صاحب فرماتے ہیں اب یہ بس کچھ نام رہ گئے، مطلب روزہ نام نہیں رکھا گیا، رکھ دیں گے کسی دن. نماز رہ گیا ہے، رکعت رہ گیا ہے، فطرہ رہ گیا ہے، صدقہ رہ گیا، بس یہ نام رکھنے رہ گیا. ایسا نہ کیجیے، بچوں کے ناموں کے ساتھ مذاق نہ کیجیے. آئیے پہلے ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی میں بشارت بات کر رہا ہوں جی جیلم سے. جی بشارت صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ تقریباً 2 مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جی میں موٹر سائیکل پہ تھا اور ٹرک کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہوا. تو انہوں نے مجھے یعنی خرچے کے طور پہ ہم نے کچھ پیسے ان سے لیے تھے جو کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جائز ہیں یا نہیں. یہ وہ کافی بڑی کمپنی تھی تو انہوں نے جو خرچہ ہمیں دیا تھا وہ تقریباً میرے جتنے ایکچوئل خرچہ ہوا ہے اس سے تقریباً 50% ہے. تو کیا یہ پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلے چلیے آپ کے سوال پہ بات کریں. جی مفتی صاحب، بشارت صاحب کا پیسے لینا جائز ہے؟ دیکھیں اگر یہ معاملہ اولن تو یہ کہ اگر ان کا قصور ہے تو پھر تو شرعی اعتبار سے بھی ان کے اوپر دیت کا حکم آتا ہے، اور اگر بالفرض یہ رضامندی کے ساتھ ہوا ہے
تو اس میں کوئی حرج نہیں شرعی اعتبار سے، یہ اس کا خرچہ لے سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ ناظرین محترم، بات ناموں کی ہو رہی تھی، ناموں سے میں پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں نے چلتے وقت آپ سے کہا تھا کہ احرام کی پابندیوں کے بارے میں مفتی صاحب، احرام سے مراد کیا؟ مطلب میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ لوگ جو کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، اگر وہ گندے ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ احرام خراب ہو گیا، نہا لیں تو وہ کہتے ہیں نہانا چاہیے یا نہیں نہانا چاہیے، احرام تو کھل جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ، خواتین جب وضو کرتی ہیں تو بڑی شش و تنگ میں پڑ جاتی ہیں کہ سر پہ مسا کریں گے تو احرام کھل جائے گا۔ جی تو یہ بہرحال ایک غلط تصور ہے۔ احرام جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چادروں کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ احرام تو اس نیت کا نام ہے کہ انسان اپنے لیے بہت ساری چیزیں وہ حرام کر لیتا ہے اس نیت کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا عام حالات میں۔ چادر اس کی جو ہے علامات ہیں، تو چنانچہ اگر کسی موقع پہ ضرورت پیش آ جائے ان کو چینج کرنے کی یا نہانے کی ضرورت پیش آ جائے، یا خواتین کو اگر وضو کے دوران سر سے دوپٹہ اتارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اگر کوئی اجنبی مرد نہ ہو تو اتار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین ایک کال لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم، میں کویت سے بول رہا ہوں۔ کویت سے؟ کویت سے جی جی بولیے بولیے، فرمائیے۔ جی جی بھائی، میں جب 13 سال کی تھی تو میرا بابا، ہاں جی 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 میرا بابا مر گئی تھی، ادھر مسجد نہیں تھا اذان سننے کا، تو کوئی فرماتا ہے جو قبر کے سامنے مسجد ہونا چاہیے جب اذان سنتا ہے مردے لوگ، تو میں نے نیت کیا تھا جو میں پیسہ ہو جاؤں گی تو میں ادھر ایک مسجد بنا دوں گی، میرے بابا بھی اذان سنا، ہر مردہ بھی اذان سنا، حالانکہ میں نے وہ نیت نہیں پورا کیا، ابھی ادھر مکان بھی ہو گیا، اور میرا بابا کا ادھر جو قبر تھا قبر کا جو ادھر مٹی سے مکان ابھی حالت میں کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی صاحب۔ تو میں نے کہا کہ اپنے باپ کی قبر پہ مسجد بناؤں گی، تو ایسا کیونکہ قبرستان عام ہے اور وہ قبر کے لیے وقف ہوتا ہے، تو وہاں پر تو اس بات کو پورا بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو قبرستان کی جگہ ہے، اس جگہ میں مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ ہاں البتہ کہ کوئی ایسی جگہ پہ قبر ہے تو جہاں پر ان کی اپنی پرسنل زمین ہے، وہاں پہ اگر کوئی سائڈ میں اس کی مسجد بنائے اس نیت سے کہ جناب لوگ نماز پڑھیں گے اور مردے کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر رحمتوں کے نازل ہوتے ہیں، تو یہ بھل کیا جا سکتا تھا۔ اب چونکہ اب ان کے الفاظ کیا تھے کہ مسجد بناؤں گی، کوئی منت مانی تھی یا کیا معاملہ کیا تھا، تو بہرحال اسی کے اعتبار سے حکم ہو سکتا ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ جب طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں مجاز کرام، طواف کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود کے پاس سے، حجر اسود کا استلام کر کے، موقع تو یہ کیسے چوم لیا جائے، چوم کے سفر کا آغاز کیا ہے طواف کا آغاز، لیکن یہ موقع تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مجھے کہ لوگوں کو ملتا ہوگا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہے، تو دور سے استلام کر لیتے ہیں، یعنی اسے ہاتھ کیے اور اپنا طواف جو شروع۔ بعض لوگ استلام کرتے وقت ہاتھ اٹھا کے انہیں بآواز بلند چومتے ہیں، یعنی ان کے چومنے کی آوازیں جو ہیں وہ جاری ہوتی، یہ جائز ہے؟ دیکھیں ایسا بوسہ لینا کہ جس میں آواز آئے تو یہ مکروہ ہے، معاف کیجیے گا، ہمارے فقہ نے واضح لفظ میں لکھا کہ چومنا کسی چیز کا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنے لبوں سے لگا لینا، تو جب ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا تو چومنے کا عمل ہو گیا پورا، اب اس کے ساتھ چون چون کی آوازیں نکالنا تو میرا لیے مکروہ ہے۔ اچھا یہ تو حجر اسود ہے، حجر اسود سے پہلے رکن یمانی ہے، جی جی رکن یمانی یہ پہلا کونا ہے، اس کے بعد حجر اسود